بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنی ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور پوری مخلوق کو مغفرت سے حصہ عطا فرماتا ہے، سوائے کچھ لوگوں کی۔ جو روایت الترغیب و ترہیب میں ہے اس کے مطابق 14 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات نہیں کی جاتی، یعنی بقیہ لوگ اس طرح کے ہیں جو مغفرت طلب نہ بھی کریں تو ان کو بخش دیا جاتا ہے، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتا بلکہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک مشرک کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ کسی قسم کا بھی شرک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، بغیر کسی شرعی وجہ سے کہ کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا، یعنی اپنے مومن بھائی سے دشمنی رکھے، دل میں بغض رکھے، کینہ رکھے اور اسلام کی کوئی وجہ نہ ہو، دین کی کوئی وجہ نہ ہو، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ جس طرح ایک حدیث پاک ہے الحب للہ والبغض للہ، کہ کسی سے محبت کرو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو اگر اللہ کے لیے نفرت ہے تو پھر وہ نہیں، لیکن اگر کسی اپنی وجہ سے، اپنی کوئی ناراضگی ہے، اپنے کوئی پرسنل معاملات کی وجہ سے، تو پھر اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرا، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا، یعنی جو جماعت حق پہ ہے، اہل سنت و جماعت، اس جماعت سے الگ رہنے والا، یعنی اہل حق تو اہل سنت و جماعت ہے مسلمان، تو جو اپنے کوئی الگ تحقیق، کوئی اپنے الگ معاملات ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو سورج کے ہوتے ہوئے اگر کوئی سورج کا انکار کرے تو وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس طرح اپنے آپ کو خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، اس طرح اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ زانی و زانیہ، 5ویں نمبر پہ رشتہ داری توڑنے والا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رشتے کو جوڑو، جتنا ہو سکے جوڑو، لیکن یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو تو ویسے ہی رشتوں میں، قریب کے رشتوں میں اگنور کرنا چاہیے، لیکن کیا ہے، یہ ہوتا ہے کہ تم نے اس طرح کیوں کہا، تم نے یہ بات کیوں کی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور 6 نمبر پر ہے ٹخنوں سے نیچا کپڑا رکھنے والا۔ تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچا کپڑا یا چادر جو رکھتے ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے جو بندہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام ہی نہیں فرمائے گا۔ تو اب بے خیالی سے اگر کوئی بندہ رکھے تو اس پہ گرفت نہیں ہے، یہاں پہ یہ بڑا۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ نماز کے وقت اوپر کر رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کوئی خیال نہیں ہوتا، تو یہ نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عموماً ایک حکم ہے، تو اس لیے اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس حد تک کہ ماں باپ کا اس نے دل دکھا دیا ہو، حد کر دی ہو، تو اس کے حوالے سے یہ ہے۔ 8ویں نمبر پر جو شراب پیتا ہے، عادی شرابی، نشہ کرنے والی کوئی اور چیز ہو یا شراب ہو، تو اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی۔ 9ویں نمبر پر اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل، وہ بھی جو ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔
10वें نمبر پر جبرن ٹیکس وصول کرنے والا، جو بلا وجہ کہے کہ اس بات کا بھی ٹیکس دیں، اس بات کا بھی ٹیکس دیں، تو اس سے بھی، اور جو نہ دے اس کو فلاں سزا یا فلاں سزا۔ جو بندہ جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا، اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے۔ ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا، طبلہ اور باجا بجانے والا، ان 14 لوگوں کے بارے میں آیا ہے۔ اگر یہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن اگر جو ان 14 کے علاوہ ہیں وہ نہ بھی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ جو 14 لوگ ہیں، جب تک توبہ نہ کریں، گر گڑا کے اللہ سے معافی نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔